بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ کی عالمی مشغلے سیدہ الاستادات حضرت حسین اپنے بھائی حضرت حسن سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے، لیکن امام حسین کی روایتیں حدیث کے کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محررین نے اس جماعت میں اس کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرض کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ نماز روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کی ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ روایت کہتی ہے کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حضور کی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین سے پوچھا کہ حضور کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھے تھے، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین سے حضور کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے کار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ نے منقول ہیں۔ پھر اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ورثہ میں کے بچپن کے واقعات حضور سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن علویہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو وہی طوائی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضگی کی ہمیشہ دل میں دہشت
پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہوں اور آخر میں تو مفید ہیں ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو، نہ وقت خرچ ہو، نہ میں نے اپنے والد صاحب نود اللہ مرکز سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کے بوڑھوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب دودھ چھٹایا گیا ہے تو پاؤں پارا حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مفتی فارسی کا بھی متعدد حصہ پوشیدہ سکندر نام وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کروں، باقی تمام دن چھٹی میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معاملہ رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مزید پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور وہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا یہ شمار تھا کہ قرآن شریف میں مصحف لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، چونکہ ظاہری معاشہ کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتاب خانے کا اکثر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسے کے اسباق کا تھا، اور عام مدرسہ کا مربع طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمے رہے، بلکہ مخصوص طلب کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے، اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے اور قابل بتانے کی ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب جیسے قوی اور حمایتی اب کہاں سے لائے جائیں گے۔